بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامحرم رشتے سے زیادہ گلنے ملنے کے نقصانات۔ میری شادی کو ابھی چند ہی ماہ گزرے تھے۔ ایک دن جب میں واش روم میں نہانے گئی تو دروازے پر بیل بجی۔ یہ وقت میری ملازمہ گلشن کے آنے کا تھا، اس لیے میں نے جلدی سے کپڑے پہنے اور سر پر تولیہ لپیٹے بنا دوپٹے کے ہی دروازہ کھولنے چلے گئی۔ دروازے پر گلشن اپنا 15 سالہ بیٹے جواد کے ساتھ موجود تھی۔ میں نے اسے اندر آنے کا کہا اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اندر آ گئی۔ باجی، میں نے سنا ہے کہ آپ کو گھر سے باہر کے کام کاج کے لیے ایک ملازم کی ضرورت ہے، تو میں نے سوچا کہ جواد کو آپ سے ملوا دوں۔ یہ میرا بیٹا ہے، یہ آپ کے گھر کے سارے باہر کے کام کر دے گا۔ میں نے جواد کو دیکھا، وہ 15 سال کا ہرگز نہیں لگ رہا تھا، اور نہ ہی گلشن کا بیٹا۔ وہ تو کسی کھاتے پیتے گھر کا چشم و چراغ معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی کے بجائے کلین شیو تھی۔ اس نے نہایت مہارت سے اپنے بال بنا رکھے تھے اور کاٹن کا سفید کلف لگا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اس پر پیار آ گیا۔ ماشاء اللہ گلشن، تمہارا بیٹا تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ بس بی بی، کیا کہوں، ہم غریب لوگوں کی خوبصورتی بدصورتی کس کام کی؟ ہمیں تو 2 وقت کی روٹی سے مطلب ہے۔ جی جواد بیٹا، تو کیا تم میرے گھر کام وام کرو گے؟ جی بی بی، ضرور کروں گا۔ میں نے جواد کو 10,000 روپے پر گھر کے باہر کے کاموں کے لیے ملازم رکھ لیا۔ اب جواد میرے تمام کام کرتا۔ میرے شوہر کا دبئی میں کاروبار تھا اور شادی کے 1 ہفتے بعد وہ دبئی چلے گئے۔ میرا پاسپورٹ اور ویزے کا ایشو تھا، اس لیے میں ان کے ساتھ نہ جا سکی۔ جواد ماض 15 سال کا تھا اور میں اسے بیٹا کہہ کر بلاتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے اور جوانی کا نیا نیا خمار اور نشہ ہوتا ہے۔ وہ میرے ساتھ وہ کچھ کر گزرے گا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ گھر میں میرے اور جواد کے سوا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ میں اکثر گھر سے باہر کھانا منگواتی تھی۔ میں نے کبھی فرق نہیں کیا کہ وہ میرا ملازم ہے۔ اسے ہمیشہ اپنے بچے کی طرح سمجھا۔ عمران مسلسل اس کوشش میں تھے کہ میرا دبئی کا ویزا لگ جائے، مگر ہر بار اپلائی کرنے پر درخواست ریجیکٹ ہو جاتی۔ عمران کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، اس لیے وہ روز روز پاکستان نہیں آ سکتا تھا۔ لاسٹ ٹائم جب وہ پاکستان آیا تو جواد سے مل کر بہت خوش ہوا۔ عظمیٰ، ایسا کرو، جواد کو فل ٹائم اپنے پاس رکھ لو، اس طرح میری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ تم رات کو گھر میں اکیلی ہوتی ہو تو مجھے تمہاری بہت فکر رہتی ہے، اور میں نے بھی ڈبل تنخواہ پر جواد کو فل ٹائم جاب پر اپنے پاس رکھ لیا۔ میرا گھر کافی بڑا تھا۔ میں نے جواد سے کہہ دیا کہ وہ رات کو میرے ہی کمرے میں سو جایا کرے، لہذا وہ رات کو میرے ہی کمرے میں سو جاتا، اور عمران مہینے میں 2-3 بار گھر کا چکر لگاتے اور میرے لیے ڈھیروں چیزیں لاتے، پر مجھے یہ چیزیں استعمال کرنے کا موقع بہت کم ہی ملتا تھا۔ میں وہ سب کچھ جواد کو ہی دے دیتی تھی۔ میں اسے بیٹا کہہ کر پکارتی اور اسے بیٹا ہی سمجھتی تھی، اور اسے کہہ دیا تھا کہ مجھے بی بی صاحبہ کے بجائے آپ ہی کہہ کر بلایا کرو، پر وہ مجھے بی بی صاحبہ ہی کہہ کر بلاتا، اور پھر میں نے ابھی اسے کہنا چھوڑ دیا۔ مجھے دیر سے سونے کی عادت تھی۔ رات دیر تک میں کوئی نہ کوئی مووی دیکھتی اور پھر عمران کی کال آ جاتی اور پھر ہم دیر تک باتیں کرتے۔ جواد جلدی سو جاتا، اس لیے میں اپنے شوہر سے دل کی ہر بات کرتی۔ کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی، جواد کی نظر کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں گھر میں بنا دوپٹے کے رہتی ہوں اور وہ میرے وجود کو عجیب و غریب نظروں سے تاڑتا۔ میں نے اپنا وہم سمجھ کر اس چیز کو نظر انداز کر دیا۔ اس بار عمران کی کچھ اہم میٹنگز تھی جس کی وجہ سے وہ پاکستان نہیں آ سکے۔ دن تو میرا جیسے تیسے گزر جاتا، لیکن رات گزارنا مشکل ہوتا۔ میں عمران کو بہت مس کرتی۔ جب اس کی کال آتی تو ہم دیر تک پیار و محبت کی باتیں کرتے۔ میں 30 سال کی جوان عورت تھی، اوپر سے شوہر سے دور۔ روپے پیسے کی کمی تو نہ تھی،
عمران میری مادی ضرورتیں پوری کرتے، پر میرے جسم کی بھی کوئی ضرورتیں تھیں، یہ بھی پورا کرنا عمران کا فرض تھا، اور اس کے لیے کاروبار ہی سب کچھ تھا۔ میں اسے فون پر کہتی کہ عمران آ جاؤ، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی، پر ان کا ہر بار کی طرح یہی جواب ہوتا، کچھ ہی دنوں تک تمہارا ویزا لگ جائے گا اور پھر تم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے۔ اس رات میرا کچھ الگ ہی موڈ تھا۔ میں نے عمران کو کال کی، میں نے دیکھا کہ جواد سو رہا ہے۔ جانو، مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی ہے۔ مجھے بھی دوسری طرف عمران کی خمار آلود آواز آئی، میرا بھی بہت دل کر رہا ہے کہ تم میرے پاس ہوتے، میں تم سے بہت سارا پیار کرتی۔ کیسے پیار کرتی؟ عمران نے میرے جذبات کو مزید ہوا دی۔ تمہیں اپنے بازوؤں میں لے کر، تمہارا سر اپنے سینے پر رکھ کر، تمہارے بالوں کو سلاتی، تمہارے چہرے پر اپنے ہونٹوں کے نشان چھوڑتی، اور کیا کرتی؟ اور تم بتاؤ، تم کیا کرتے؟ عمران کے جواب میں میرا دل تیزی سے دھڑکا اور میرا دل اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے مچلنے لگا۔ جانو، میں نہیں جانتی، تم بس اسی وقت میرے پاس آؤ، میرا بہت دل کر رہا ہے۔ ہم میاں بیوی یوں باتوں ہی باتوں میں ایک دوسرے کے جذبات بھڑکاتے رہے، اور پھر میں نے عمران کو یہ کہتے ہوئے کال بند کر دی کہ تمہیں کل آفس بھی جانا ہوگا، اور میں بیڈ پہ لیٹی عمران کے بارے میں سوچتی رہی، اور نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے ٹی وی پر رومانٹک مووی لگائی اور دیکھنے لگی۔ کم وقت مووی میں بھی ہر 2 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا سین آ جاتا جو مجھے مزید بے چین کر دیتا۔ میں مووی دیکھنے میں مست تھی کہ جواد نے کروٹ بدلتے ہوئے میری طرف منہ کیا۔ وہ بیڈ پر میرے پاس ہی سوتا تھا۔ وہ جاگ رہا تھا اور میری طرف بڑھنے لگا۔ اس نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ کیا آپ بہت بے چین ہیں؟ آپ کی باتوں نے میرے اندر بھی آگ لگا دی ہے۔ کیا ہوا اگر آپ کا شوہر آپ سے دور ہے؟ میں کس لیے ہوں؟ وہ سب میں بھی تو کر سکتا ہوں۔ کیا میں تمہیں نظر نہیں آتا؟ وہ ایک بدمست ہاتھی کی طرح مجھ پر حاوی ہو رہا تھا، اور جسے میں کچھ دیر پہلے ایک بچہ سمجھ کے نظر انداز کر رہی تھی، وہ تو بڑا ہی گھاک مرد معلوم ہو رہا تھا۔ جب سے میں نے آپ کو بنا دوپٹے کے دیکھا ہے، میرا دل آپ پر آ گیا ہے۔ میرے جذبات بڑکے ضرور تھے، مگر وہ صرف اور صرف میرے اپنے شوہر کے لیے تھے۔ میں مرنا تو پسند کر سکتی تھی، پر اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کچھ دیر کے لیے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ میں بے شک میں تھی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا، جواد، میں تو تمہیں بچہ سمجھتی تھی، کب سے نہ جانے اپنے جذبات کو اگنور کرتی رہی۔ کیا تم مجھے مطمئن کر سکتے ہو؟ وہ میرے اوپر جھکتے ہوئے بولا، آپ مجھے موقع تو دے کر دیکھیں۔ کیا ہم یہ رات ایسے ہی؟ نہیں جواد، اس رات کو ہم یادگار بناتے ہیں۔ مجھے فریش ہونا ہے، اور تم بھی جا کر اپنا منہ ہاتھ دھو لو اور نئے کپڑے پہنو۔ پھر میں نے یہ کہتے ہوئے اسے خود سے لگ کیا۔ وہ مجھے کسی بھی طور پر 15 سال کا نہیں لگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ واش روم کے اندر داخل ہوا، میں نے باہر سے واش روم کا لاک لگا دیا اور اپنے کمرے سے نکل کر اس کو بھی لاک لگا دیا۔ میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے تھی۔ میں نے اپنی ہوشیاری سے اپنی عزت تو بچا لی تھی، پر اب اس کا کیا کروں، کس کو بتاؤں؟ اور پھر میں نے عمران کا نمبر ڈائل کر لیا، اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے اپنے ایک دوست فرحان کو، جو کہ پولیس میں تھا، اسے کال کی، اور پھر اگلے 10 منٹ میں فرحان 2 سپاہیوں کے ساتھ میرے گھر پر تھا۔ اس نے جواد کو پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا، اور میں بے یقین آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ بھابھی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ہاں فرحان، تم جاؤ، مگر یاد رہے اسے حوالات سے باہر نہیں آنا چاہیے جب تک اس کے جذبات ختم نہیں ہو جاتے۔ آپ فکر نہ کریں، اس کے جذبات ہمیشہ کے لیے ٹھنڈے کر دوں گا۔ اور پھر اگلے ہی دن عمران پاکستان میں تھے۔ وہ مجھے وزٹ ویزے پر اپنے ساتھ لے گئے، اور کچھ عرصہ بعد مجھے مستقل ویزا مل گیا، اور میں عمران کے ساتھ رہنے لگی۔ یہ کہانی صرف میری نہیں بلکہ ہر اس عورت کی ہے جسے قدم قدم پر ایک غیر مرد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔
اگر کبھی زندگی میں آپ کی عزت کو خطرہ ہو تو مخالف پر چیخنے چلانے کے بجائے اسے اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں الجھا کر پھانسنے کی کوشش کریں۔ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔